مطلوع آیت کریمہ سے قبل آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، امام جماعت انبیاء، مقتدائے گروہ اتقیاء، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، نیر تابا، مہر درخشاں، انیس بے کساں، چارہ زاد دردمنداں، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، شہنشاہ ذی وقار، خلاصہ لیل و نہار، ساری کائنات کے مالک و مختار، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، کونین کی زیب و زینت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے اولاد سے ماں باپ سے پیارا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، پہلے دو بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اور اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ باوقار سامعین اکرام، تقریر کرنا نہیں ہے، بیان کرنا نہیں ہے، لمبا اور چوڑا خطاب نہیں کرنا ہے، نہ کوئی خطابت کے جوہر دکھانے ہیں، طویل فہرست ہے علماء کی، اور یہ عرص دادا میاں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ، اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے پیغام کو مانو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرو۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اتباع کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کو مانو، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ کے حکم کی اطاعت کیسے کریں؟ جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ کی بات کو کیسے مانیں؟ جب اللہ کو کبھی دیکھا نہیں تو اللہ کے پیغام کو کیسے اپنائیں؟ پھر آیا جواب وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، جس نے اللہ کو دیکھا ہے اس کی اتباع کر لو، جو اللہ کا دیدار کر کے آیا ہے اس کی اتباع کر لو، اس کی اطاعت کر لو۔ یہ ہے دین، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے شریعت، یہ ہے پورے ہمارے مذہب اسلام کا نچوڑ، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ پوری زندگی اللہ کے ولیوں نے، آج قوم مسلم کا حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ انسان نے جو اصل چیزیں ہیں قرآن، حدیث، اللہ کا فرمان، رسول کی حدیث، صحابہ کے اقوال، بزرگوں کے اقوال، سب چھوڑ کر کے فروعیات میں ایسا گھسا ہوا ہے، اسی کو دین سمجھ بیٹھا ہے، اسی کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک شخص ہے جو نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے فجر کی جماعت میں وہ سو گیا،
فجر کی جماعت میں حاضر نہ ہو سکا. توجہ کے ساتھ سنیں. جب تب حاضر نہ ہو سکا فجر کی جماعت میں, پوچھا گیا کہ آج تیرا بیٹا فجر کی جماعت میں نہیں آیا, وجہ کیا تھی؟ ماں نے کہا آج میرا بیٹا پوری رات نفل نماز پڑھتا رہا, اس لیے آنکھ لگ گئی, لیٹ سویا تھا, تاخیر سے لیٹا تھا, اس لیے اس کی آنکھ لگ گئی, فجر کی جماعت میں حاضر نہ ہو سکا. فرمایا گیا کاش کہ تیرا بیٹا عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتا اور فجر کی جماعت سے پڑھ لیتا تو پوری رات نفل سے بڑھ کر کے ثواب ملتا, پوری رات نفل سے زیادہ اس کو ثواب ملتا. اور قوالی, پیران اعظام, شیوخ, آراس, یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے رچا لی ہیں, ایسے بسا لی ہیں, نہ نماز کی پرواہ, نہ قرآن کی تلاوت, نہ ہمارے گھروں میں اسلامک ماحول, نہ حضرت فاطمہ کا پردہ, نہ سال میں ہمارے گھروں میں زکوٰۃ دینے کا ماحول. جو اصل دین ہے اس کو بھلا کر کے ہم نے نہ جانے کون سی چیز کی تیاری کی ہے, اور ہم نے اسی کو ہی دین سمجھ لیا ہے کہ سب سے بڑے سنی وہ ہیں جو اولیاء اللہ کا عرس کریں, سب سے بڑے اہل سنت وہ ہیں جو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, ان کے نام کے نعرے لگائیں, ان کے طریقے کو فالو کریں. دیکھیں یہ رسول پاک کی محفل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, جہاں پر چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, رسول کا ذکر ہوتا ہے, تو میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم اذا مررتم بریاض الجنہ, آقا نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاری کے پاس سے گزرا کرو, فرتعو, تو کچھ چن لیا کرو, کچھ چر لیا کرو, کچھ لے لیا کرو, جنت کی کیاری کے پاس سے گزرا کرو. صحابہ سے میرے آقا محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا. اب صحابہ جیسا ذہن میں سوال آتا تھا ترنت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جنت کی کیاری کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ تو پوچھا گیا, صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ, جنت کی کیاری کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا حلق الذکری, جہاں پر اللہ کا ذکر ہو, اللہ کے رسول کا ذکر ہو, وہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے. اب ہم یہاں دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں, محفل رسول میں کتنے بچوں کی تعداد ہے, لوگ سننا تک پسند نہیں کرتے, رسول کے نام پر عشق کا دعویٰ کرنے والے, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ٹھیکیدار کہنے والے, اپنے آپ کو پکا جنتی کہنے والے, اپنے آپ کو سب سے بڑا رسول کا عاشق کہنے والے ایسے ہیں کہ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے ہیں. مصطفیٰ کی محفل میں جہاں پر میرے نبی کا تذکرہ ہو, اور یہ وہ ذکر ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا ذکر کیا ہے, یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جانداروں سے کراتا ہے, اور جب اللہ چاہتا ہے بے جان چیزوں سے مصطفیٰ کا ذکر کرایا کرتا ہے. یہ وہ ذکر ہے جب مصطفیٰ مکے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو مکے کی گلیوں کے پتھر اور کنکر مصطفیٰ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا کرتے تھے. یہ وہ ذکر ہے جب مصطفیٰ کسی وادی سے گزرا کرتے تھے تو وادیوں میں رہنے والے پرند اور چرند مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. آج ہم نے مصطفیٰ کی شریعت سے منہ موڑ کر کے اپنے آپ کو نہ جانے کس جانب گزار لیا. آج مسلم قوم کے اندر کون سی برائی ہے, کون سا گناہ ہے, کون سا جرم ہے, کون سا کرائم ہے, کون سا پاپ ہے جو پایا نہیں جاتا. چوری مسلمان کے اندر ہے, جھوٹ مسلمان بولتا ہے, فراڈ مسلمان کرتا ہے, دھوکہ مسلمان دیتا ہے, نمازوں کو برباد مسلمان کرتا ہے, روزوں کی بے حرمتی مسلمان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم انفالو کرتے ہیں, اور ہم نے اپنے دامن سے ہم نے اپنے آپ کو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کے دامن سے جڑ گئے تو ہم نہ جانے کتنے بام عروج پر پہنچ گئے. بتاؤ پوری زندگی حضور خورشید احمد دادمیاں علیہ رحمت و رضوان کا زندگی کا کون سا وہ لمحہ تھا جس میں انہوں نے نمازیں چھوڑی تھی؟ کب انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ کب انہوں نے کسی کا دل دکھایا تھا؟ کب انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی؟ ان کے در پر جا کر کے جب لا لگاؤ گے, جب پوچھو گے اے خورشید احمد دادا
دادا میاں کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے یہ کہا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں اس دنیا سے روپوش ہو جاؤں تو میرا عرس کرنا، میرے عرس کے دن حاضر ہونا، میرے عرس منانا؟ کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے، ہر ولی نے، ہر اللہ کے محبوب نے، ہر اللہ کے پیارے نے، ہر اللہ کے مقبول بندے نے یہ دنیا والوں کو بتایا تھا کہ اے دنیا والوں، قیامت تک کامیاب وہ ہوگا جو مصطفیٰ کے دین سے وابستہ ہوگا، قیامت تک مصطفیٰ کے دین سے جو جڑے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور دادا میاں کے در سے یہ صدا آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی زندگی سے یہ نشہ اتاریے کہ ہم دربار مدار میں یا دربار غوث میں چلے جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے کبھی آج تک علماء نے یہ بتایا ہی نہیں کہ مصطفیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے علم والوں نے، اہل علم حضرات نے امت کو یہ بتایا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کا دل بھی دکھا کرتا ہے۔ مدینے میں لیٹنے والے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے میرے آقا ناراض بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت کعب ابن مالک، مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ سے سچی عقیدت رکھتے تھے، مصطفیٰ سے سچا پیار کرتے تھے، میرے آقا کے سچے غلام تھے، میرے آقا کے سچے عاشق تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت کعب ابن مالک ایک مرتبہ کسی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تو میرے آقا کئی دنوں تک ان سے ناراض رہے۔ ہم لوگ نمازیں چھوڑ کر کے سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ ہم سے خوش ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق میں چور ہو کر کے، عشق میں سرشار ہو کر کے، عشق میں بدحواس ہو کر کے، اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول سمجھ کر کے، اپنے آپ کو بہت بڑا غلام رسول سمجھ کر کے آج کا سنی نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے چھوڑ، تو تیرا جھوٹا دعویٰ ہے، تیرا جھوٹا عشق ہے۔ ارے غلامی رسول میں موت تو بہت دور کی بات ہے، کبھی یہ بھی کہہ لیا کر غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی کو چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی خدمت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنوں سے بڑوں کا احترام کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ہر عالم کا احترام کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سخت گرمی میں روزے رکھنا بھی قبول ہے۔ یا رسول اللہ، غلامی رسول میں آپ پر جینا، آپ پر مرنا بھی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور دادا میاں، عرس حضور دادا میاں، نعرہ تکبیر، دم مدار، دم مدار، فیضان قطب المنار، نعرہ حیدری۔ سچا عشق ہو تو محبت کام آتی ہے، جب حضور سے عشق ہو تو ابھی عشق وہ کامل ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی ہر سنت کو اپنایا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناؤں۔ آج ہمارے جلسوں کا حال کیا ہے؟ ایک شخص، آج ہمارے جلسے تاخیر سے شروع کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرأت کرنے والا جلدی نہیں مل پاتا، پکڑنا پڑتا ہے کہ کوئی قرآن شریف پڑھنے والا بچہ مل جائے مدرسے کا، کوئی چھوٹا سا، جلدی سے اس سے 2-3 آیتیں پڑھوا کر کے پھر ہمارے جلسے کا آغاز ہو۔ مل نہیں پاتا۔ نعت خواہ جو حضرات ہیں وہ ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں کہ جب جلسہ شروع ہو، پبلک آ جائے، پھر اس کے بعد ہم جائیں گے اسٹیج پر، تب جا کر کے نعت پاک پڑھیں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچہ نہیں مل پاتا، پکڑ کے لایا جاتا، بھئی چلو یار قرآن شریف پڑھ دو، جلسہ تو شروع کرو، اتنا ٹائم ہو گیا، اتنی تاخیر ہو گئی۔ قرآن پاک، قرآن پاک، اللہ اکبر، قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، پوری دنیا میں اس جیسا کلام کوئی نہیں۔ قرآن پاک کوئی سنتا نہیں، چلیے قرآن پاک پڑھ دیا گیا، نعت پاک بھی، حضور کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، خاموش بیٹھے ہیں، سبحان اللہ تک نہیں ہے۔ یار حضور کا ذکر ہو، ارے پتھر حضور کا ذکر کرتے ہیں یار، کیسے مسلمان ہو؟ حضور کا ذکر سن کر کے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کأنہم علی رؤوسہم الطیر، جب حضور کا ذکر ہوتا تھا یا حضور کچھ فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام حضور کی محفل میں ایسے بیٹھا
تھے اور ایسے حضور کا ذکر سنتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ایسے حضور کی حدیث ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارا سنی خاموش بیٹھا ہوا ہے، نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ۔ اس نے 2 شعر پڑھے، اس نے کہا مزہ نہیں آ رہا، لاؤ منقبت پڑھتا ہوں تو جا کر کے کچھ نہ سنانا ملے گا، تب جا کر کے داد ملے گی، تب جا کر کے سبحان اللہ کی صدائیں آئیں گی، تب جا کر کے کچھ جیم گرم ہوگی۔ اس نے 2 شعر نعت کے پڑھے اور 5 شعر منقبت کے لے کر کے آیا۔ جب اس نے پیر کی شان میں، جب اس نے شیخ کی شان میں، جب اس نے پیر کی شان میں منقبت پڑھنا شروع کری تو ہماری سنی نوجوان قوم خوب اس کو انعام دینے لگی، خوب پیسے دینے لگی، خوب اسٹیج سے نعرے لگنے لگے، خوب سبحان اللہ کی صدائیں آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ جس نے نعت پاک پڑھی وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ کاش میں بھی اگر منقبت پڑھ دیتا، میں بھی اگر کسی شیخ کی شان میں کوئی منقبت پڑھ دیتا، پیر کی منقبت پڑھ دیتا تو مجھے بھی پیسہ مل جاتا۔ یہ ہماری قوم کا ذہن ہے، حضور کے ذکر پر کچھ نہیں۔ بتائیے کیا اس میں حضور کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا اس میں حضور کے ادب کا احترام پایا جا رہا ہے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، حضور سے محبت اس قدر ہونا چاہیے تھی، حضور سے پیار اس قدر ہونا چاہیے تھا، حضور سے عشق اس قدر ہونا چاہیے تھا کہ حضور سے پیار اس درجہ ہونا چاہیے تھا کہ جب حضور کا ذکر ہوتا تو ہمارے سینوں میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ حضور کا نام سن کر کے ہماری زبانیں، ہمارے سینے، ہماری دھڑکنیں حضور کا نام سن کر کے سبحان اللہ کہنے کے لیے بے اختیار یہ عشق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے سارا نقشہ بدل دیا، سارا ماحول بدل دیا، سارا ماحول چینج کر دیا۔ ہم نے پیر کے آج پورے جلسے ہمارے پیر کی شان میں، آج پورے جلسے ہمارے ولی کی شان میں، آج پورے جلسے ہمارے شیخ کی شان میں گزر جاتے ہیں۔ نہ امت کو کوئی پیغام جاتا ہے، نہ امت کو کوئی میسج جاتا ہے، نہ امت کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنا آتی ہے، نہ روزے رکھنا آتے ہیں، نہ نماز کے مسائل ہیں۔ ان کو بتا دیا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہے، خواجہ کا مرتبہ یہ ہے، شاہ جی کا مرتبہ یہ ہے، شرافت کا مرتبہ یہ ہے، دادا میاں کا مرتبہ یہ ہے، مولا شاہ میاں کا مرتبہ یہ ہے۔ ارے یہ جاننا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، اسلام کا یہ حصہ نہیں ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے مصطفیٰ پر درود پاک کیسے پڑھنا ہے، آپ پر یہ جاننا ضروری ہے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنا ہے، آپ پر یہ جاننا ضروری ہے کہ سال میں جب میں دکان لگاؤں پھر میری دکان میں 1 سال کے بعد جو پیسہ آئے اس پر زکوٰۃ کتنی بنے، یہ زکوٰۃ نکالنا آپ پر ضروری ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدا، دم مدا، عرص حضور دادا میاں سرکار، عرص حضور دادا میاں سرکار، نعرہ تکبیر، دم مدا۔ وقت کافی ہو رہا، میں ایک حدیث پاک سناؤں، اس کے بعد اپنی جگہ لوں، اس کے بعد علماء ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک حدیث پاک توجہ، حدیث پاک کسی کا ایسے ویسے کا فرمان نہیں سنا رہا میں، نہ میں اپنی بات، نہ میں کسی عالم کی بات، یہ اس کی بات ہے جب وہ بولتا ہے تو اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک توجہ، آپ کی بھی توجہ مبلغ مداد کیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو سنا، سننے کے بعد بہت خوش ہوئے، یا رسول اللہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو جنت میں جائے گا، بہت خوش ہوئے۔ کہا آقا اگر آپ اجازت دے دے تو مدینے کی گلیوں میں سب کو نہ بتا دوں یہ
اگر آپ اجازت دے دیں تو مدینے میں جا کر کے سارے لوگوں کو نہ بتا دوں کہ آقا نے فرمایا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ جاؤ جا کر کے سب کو بتا دو کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی گئے. راستے میں جا رہے تھے کہ بتاؤں گا آقا نے فرمایا ہے, میرے دادا نے فرمایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. جا رہے ہیں راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. جب وہ عمر جس کو مصطفیٰ نے اپنی دعاؤں میں مانگا, وہ عمر جو سب سے پہلے کھلم کھلا کعبے میں لے جا کر کے مصطفیٰ کے ساتھ جس نے نماز ادا کرائی. میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. سبحان اللہ. حضرت عمر نے پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ بڑے مسکرا رہے ہو, بڑے خوش ہو, آج کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا اے عمر, حضرت عمر فاروق اعظم, آقا نے فرمایا ہے ایک حدیث پاک کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جاؤ یہ بات سارے لوگوں کو بتا دو کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اچھا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر رکھا, مارنے کا ارادہ نہیں تھا, رکھا. حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر رکھا تو آپ پیچھے ہو گئے, اور اس کے بعد حضرت عمر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصطفیٰ کے پاس لے گئے. لے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا تو پھر یہ عمل سے دور ہو جائے گی, یہ پھر عمل سے دور ہو جائے گی. صرف یہی سمجھ لیں گے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, بس کلمہ پڑھ لیا کام ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا کامیابی مل گئی. بس اب نہ نماز کی حاجت, نہ روزوں کی حاجت, نہ دین کے احکام کی فکر, نہ شریعت کے مسائل سے کوئی تعلق, نہ اللہ کے پیغام کی کوئی حیثیت, نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوئی حیثیت. میرے آقا نے سے عرض کیا رسول اللہ, حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ اس کو ابھی آپ لوگوں میں نہ کہلوائیں. میرے آقا نے حضرت عمر کے مشورے کو قبول کیا, حضرت عمر کی بات کو قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد حدیث پاک ہے کہ آپ نے منع فرما دیا اور بات کو ختم کرا دیا. پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لے کر کے حضرت ابو ہریرہ نہیں گئے اور رک گئے وہیں. جناب عارف بھائی یہاں پر اسٹیج کے پاس آ جائیں اور پرشاسن کے لوگ آئے ہوئے ہیں, پرمیشن دکھا دیں, اور ایک پرمیشن یہاں پر بھی اسٹیج پہ بھی دے دیں فوٹو کاپی کرا کر.